السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سبطین خان اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج جو کہانی میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں، یہ کہانی میں نے کتاب میں پڑھی تھی اور آج بہت ٹائم ڈھونڈنے کے بعد مجھے وہ کتاب ملی اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو فائنلی ایک کہانی سنائی جائے۔ دوستو، اس کہانی میں عجیب سی ایک خوفناک دل دہلا دینے والی بات ہے کہ ایک ایسا گھر جس میں ایک فیملی کا آنا اور ان کے ساتھ ایک ایب نارمل ایکٹیویٹیز کا ہونا، ان کے پانی کے نلکوں میں سے خون کا آنا، چیزیں گم ہونے کے بعد کسی اور جگہ سے ملنا، کہیں رکھی چیز کہیں سے ملنا، اور جیسے کہ اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہ ہونا، پانی کی ٹینکی بھر جانا اور منٹ بعد جا کر دیکھنا تو ٹینکی خالی۔ دوستو، مجھے لگا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ ایسی خوفناک کہانی شیئر کی جائے۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ جا کر میرا یوٹیوب چینل دا رائٹر گائے سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی اور میں مزید ڈھونڈ کر ایسی ویڈیوز لاتا رہوں گا۔ تو بنا وقت ضائع کیے آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہم لوگ ان دنوں بہت پریشان تھے۔ بات یہ تھی کہ مالک مکان نے ہمیں گھر خالی کرنے کا نوٹس دے دیا تھا۔ میرے والد سرکاری ملازم تھے، تنخواہ بس اتنی تھی کہ گزر اوقات ہو جاتی تھی۔ میں ابھی زیر تعلیم تھا، مجھ سے 2 چھوٹی بہنیں تھیں، وہ بھی اسکول پڑھ رہی تھیں، لہٰذا آمدنی کا کوئی دوسرا وسیلہ نہیں تھا۔ ایسے میں اپنا گھر تو دور کی بات تھی، کوئی معقول گھر کرائے پر بھی نہیں لے سکتے تھے۔ موجودہ گھر ہمارے پاس گزشتہ 15 برس سے تھا۔ مالک مکان وقفے سے کرایہ بڑھاتا رہا تھا، مگر اسے بھی اندازہ تھا کہ ابا کی تنخواہ کتنی ہے۔ پھر ہمارے آپس میں تعلقات بھی تھے، اس بنا پر مالک مکان لحاظ کرتا تھا، مگر کب تک؟ آخر اسے یہی ترکیب سوجھی کہ مکان خالی کروا کر اس میں کچھ رد و بدل کر کے نئے کرایہ داروں کو زیادہ کرائے پر دے دیا جائے۔ دوسرا فائدہ اسے یہ تھا کہ ایڈوانس کی معقول رقم مل جائے گی۔ ہم سے تو اسے کوئی رقم نہیں ملی تھی۔ ابا کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ مکان مالک کیا چاہتا ہے۔ ابا اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ منہ مانگا کرایہ ادا کر سکتے ہیں، سو انہوں نے بھی اس میں عافیت جانی کہ کوئی اور مکان تلاش کر لیں۔ جس مکان میں ہم رہ رہے تھے وہ پرانی طرز کا تھا، نقشہ بھی عام سا تھا۔ امی کو ہمیشہ یہی خواہش رہی کہ کسی خوبصورت گھر میں رہیں، مگر یہ ایسی خواہش تھی جس کا پورا ہونا ناممکن نظر آتا تھا۔ اب جو نئے مکان کی تلاش شروع ہوئی تو امی کی خواہش نے پھر سر اٹھایا۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ میری امی صبح سے شام تک ہم لوگوں کی خدمت کرتی رہتی ہیں، کبھی نہ اچھا پہنا نہ اچھا کھایا، چھوٹی چھوٹی ناآسودہ خواہشوں کے جال میں جکڑی رہیں۔ وہ اس پرانے طرز کے گھر کو بھی سجاتی سنوارتی رہتی تھیں۔ آنگن کچا سا تھا، مگر اماں نے پانی چھڑک کر سیمنٹ جیسا بنا دیا تھا۔ دیواروں کے ساتھ ساتھ گلاب کے موتیوں کے پودے اور دیوار پر چنبیلی چڑھی ہوئی تھی۔ برآمدے میں گملوں پر سدا بہار کے پودے لگا کر اس کو بھی سجایا ہوا تھا۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ میاں کبھی ان کے بھی دن پھیر دیں اور انہیں بھی ایک خوبصورت گھر مل جائے۔ یہ ایسی خواہش تھی جو اکثر ان کی زبان پر آ جاتی تھی۔ ابا ان کی اس خواہش پر چڑ جاتے تھے اور اکثر ان دونوں میں تلخ کلامی ہو جاتی تھی۔ اب مالک مکان نے جب مکان خالی کروانے کا تہیہ کر ہی لیا تھا تو ناچار ابو کو نیا گھر ڈھونڈنا ہی پڑا۔ ابا چاہتے تھے کہ گھر ایسی جگہ ہو جہاں سے میرا کالج اور بہنوں کا اسکول نزدیک پڑے، بس سٹاپ بھی دور نہ ہو اور مارکیٹ بھی قریب ہو، آبادی بھی اچھی ہو۔
یہ تمام خوبیاں کرائے کے مکان میں نہیں ہو سکتی تھیں۔ میں ابا کے ساتھ صبح شام گھر دیکھنے جاتا تھا۔ جب کبھی میں نکلنے لگتا امی آہستہ سے کہتی گھر اچھا ہو۔ میں عصابت میں سر ہلاتا اور دل میں ٹھان لیتا کہ جلد سے جلد پڑھ لکھ کر سب سے پہلا جو کام کروں گا وہ یہ ہوگا کہ ایک اچھا سا گھر بناؤں گا، ایسا گھر جو امی کی امنگوں پر پورا اترے۔ ابا تو یہ کام زندگی بھر نہیں کر سکیں گے۔ بد نصیبی سے ہم جہاں کہیں بھی گھر دیکھنے گئے، اگر گھر ابا کی خواہشوں کے مطابق ہو تو کرایہ اتنا زیادہ ہوتا کہ ابا افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر کرایہ کم ہوتا تو مرغی کے ڈڑبے جیسا فلیٹ ٹائپ گھر ہوتا، ایسا خراب جس میں رہنے کا تصور نہ کیا جا سکے۔ جس دوران ہم گھر ڈھونڈ رہے تھے ابا کی ملاقات ایک شخص سے ہو گئی جو ایک اسٹیٹ ایجنسی کا مالک تھا۔ اس نے بتایا خاص کے پاس کئی مناسب گھر مناسب کرائے پر موجود ہیں۔ ایک گھر کی تو اس نے اتنی تعریف کی کہ وہ بہت خوبصورت اور بالکل نیا مکان ہے۔ جن لوگوں نے وہ گھر بنایا تھا وہ امریکہ چلے گئے اور ہدایت کر کے گئے کہ بے شک کرایہ زیادہ نہ لینا، مگر ایسے لوگوں کو دینا جو گھر رکھنا جانتے ہوں۔ وہ تو چوکیدار رکھ کر جا رہے تھے، مگر میں نے مشورہ دیا کہ چوکیدار بھی گھر کی حفاظت نہیں کر سکے گا، کیونکہ آج کل کے چوکیدار تو صرف چارپائیاں ہی توڑتے رہتے ہیں اور گھر غفلت کی نظر ہو جاتا ہے۔ بچے شیشے توڑ دیتے ہیں، دیواروں سے کود کر پھول پورے اجاڑ دیتے ہیں۔ اس نے مزید بتایا کہ گھر بہت اچھا ہے، بس آبادی سے ذرا سا دور ہے، تھوڑا سا پیدل چلنے کے بعد سٹاپ موجود ہے اور بازار وغیرہ بھی ہے۔ ابا کا خیال تھا کہ جیسا گھر وہ بتا رہا ہے اس کا کرایہ بہت زیادہ ہوگا، پھر آبادی سے دور ہوگا تو میری بہنوں اور مجھے اسکول جانے میں دقت ہوگی۔ ابا تو اپنی 20 سال پرانی بائک پر آفس چلے جاتے تھے۔ ابا نے انکار کرنا چاہا تو وہ شخص سر ہو گیا۔ وہ کہتا رہا کہ آپ آئے تو صحیح، ایک نظر گھر تو دیکھ لیں، پھر کرایہ پوچھیے گا، اگر آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہوا تو بے شک نہ لیجیے گا، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آخر کار کچھ روز بعد ہر جگہ سے مایوس ہو کر میں اور ابا اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں وہ گھر موجود تھا۔ اس علاقے سے کچھ دور اس شخص کی اسٹیٹ ایجنسی تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، وہ کوئی چھوٹا موٹا گھر نہیں تھا بلکہ ایک بہت خوبصورت بنگلہ تھا۔ باہر والی سائڈ بہت بڑا لان تھا، پھول پودے تھے، مگر دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے گھاس لمبی ہو گئی تھی اور پودے تقریباً سوکھ چکے تھے، مگر گھر بہت شاندار تھا۔ 3 بیڈ رومز، ڈرائنگ روم، امریکن کچن، ٹائل لگے باتھ روم، ان میں خوبصورت ٹب اور جدید طرز کے نلکے اور شاور لگے ہوئے تھے۔ یہ تم ہمیں کہاں لے آئے ہو بھائی؟ ابا ایک دم بولے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس بنگلے کا کرایہ ادا کر سکیں، ہمیں تو کوئی چھوٹا موٹا گھر چاہیے، یہ محل ہم کیا کریں گے؟ صاحب آپ کو بتایا نا کہ مالک مکان اس کرائے کی فکر میں نہیں ہے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اس گھر کی دیکھ بھال ہوتی رہے، ورنہ انہیں تو الٹا چوکیدار کو پیسے دے کر رکھنا پڑے گا۔ آپ جتنا کرایہ اس گھر کا دے رہے تھے جہاں آپ رہتے ہیں اتنا ہی اس کا دے دیجئے، میں یہ مان لوں گا کہ میں نے گھر کسی شریف آدمی کو دے دیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں تو اس مکان کے صرف 1500 دیتا ہوں۔ ابا نے چھپتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ 1500؟ وہ آدمی ذرا چپ ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ لوگ گھر کی دیکھ بھال تو صحیح رکھیں گے نا؟ بعض لوگ گھر کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ دراصل مجھے میرے دوست نے بتایا تھا آپ کی وائف گھر بہت اچھا رکھتی ہیں۔ اس شخص نے ابا کے کسی دوست کا حوالہ دیا جو اتفاق سے اس کا بھی جاننے والا تھا، اور اسی نے اس شخص کی ملاقات کروائی تھی۔ ٹھیک ہے ابا،
گھر اچھا ہے، امی تو کتنا خیال رکھتی ہیں گھر کا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ شام کو امی کو لے کر آئیں گے، وہ گھر دیکھ کر خوش ہو جائیں گی۔ میں بائک پر فرا اور صبا کو اسٹاپ تک چھوڑ دیا کروں گا، میرے لیے تو اسٹاپ زیادہ دور نہیں ہے۔ اس پر اسٹیٹ ایجنسی والا بولا، اور کیا، جوان بچے ہو۔ ابا سوچ میں پڑ گئے، اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا، اور کوئی دوسرا گھر بھی دستیاب نہیں تھا تو اس گھر کا کرایہ اتنا زیادہ کہ جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ ابا نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں کل آ کر بتاؤں گا۔ میں راستے بھر ابا کو قائل کرتا رہا کہ ابا گھر بہت اچھا ہے، آس پاس اور بھی گھر بن رہے ہیں، پھر مالک مکان طویل عرصے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، فی الحال 4-5 برس تک ان کے آنے کی امید نہیں ہے۔ اس عرصے میں کسی پوزیشن پر پہنچ جاؤں گا تو ہم اپنا گھر بنا لیں گے۔ دراصل میں چاہتا تھا کہ امی خوش ہو جائیں۔ گھر پہنچ کر سب سے پہلے میں نے امی کو خوشخبری سنائی۔ امی تو ایک دم پرجوش ہو گئیں۔ اندھیرا نہ ہو جاتا تو میں ابھی چلی جاتی، وہ خوش ہو کر بولی۔ ابو کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے تو میں نے دل کھول کر اس گھر کی تعریفیں کی اور ایک ایک چیز تفصیل سے بتائی۔ امی ساری تفصیل سن کر بہت خوش ہوئیں، کہنے لگیں، میں نے کچھ پیسے جوڑ رکھے ہیں اور ایک کمیٹی بھی ڈالی ہے۔ کمیٹی ہے تو لمبی مگر جلد ہی مل جائے گی۔ ہم ان پیسوں سے ڈرائنگ روم کے لیے سامان خرید لیں گے۔ امی بڑی دیر تک خواب بناتی رہیں اور میں بھی خوش ہوتا رہا۔ چھوٹی بہنیں بھی خوش ہو رہی تھیں۔ اگلے روز امی، دونوں بہنیں اور میں ایک ٹیکسی میں ابو کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ابو نے رات کو بھی کئی بار یہ بات کی کہ گھر آبادی سے کافی دور ہے، اور راستے میں بھی یہی کہتے رہے۔ میں حیران تھا کہ ابا کو دوسرا گھر مل نہیں رہا، پھر بھی اس گھر میں برائیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ بہرحال ہم سب جب وہاں پہنچے تو امی کی تو پانچھیں کھل گئیں۔ بہنیں بھی بہت خوش ہوئیں اور آپس میں خوش گپیاں کرنے لگ گئیں۔ امی تو بار بار اندر باہر کا چکر لگا رہی تھیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا خوبصورت گھر ان کو کیسے مل گیا۔ وہ بولی، ایسا گھر تو جنگل میں بھی ہو تو میں بخوشی رہ سکتی ہوں۔ پھر ان کی نگاہ ساتھ والے پلاٹ پر پڑی، وہاں بھی ایک نامکمل گھر موجود تھا۔ یہ بھی بن رہا ہے شاید، خدا کرے اچھے پڑوسی ہوں۔ ہم بڑی دیر تک وہاں رہے۔ ابا نے جب سب کو راضی دیکھا تو واپسی پر اسٹیٹ ایجنسی والے سے بات طے کر کے آ گئے۔ کچھ ہی دن بعد ہم لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ امی اور بہنوں نے مل کر گھر کی صفائی کی اور ہفتے بھر میں ہم لوگوں نے نیا گھر بھی سیٹ کر لیا تھا۔ جس دن ساری سیٹنگ مکمل ہو گئی، گھر دمکنے لگا۔ معمولی سے سامان کے باوجود گھر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ بہنیں کچن میں بڑا دل لگا کر کام کرتیں، میں ٹب میں پانی بھر بھر کے نہاتا، اور امی سارا دن ہاتھ کی کینچی سے گھاس برابر کرتی۔ انہیں باغبانی کا بہت زیادہ شوق تھا، غرض گھر بہت جلدی نکھر گیا۔ ہم نے ابھی تک اپنے آس پاس کے آبادی کو بغور دیکھا بھی نہ تھا، نہ وہاں رہنے والوں کے بارے میں جاننا چاہا۔ ہم سب بہت مطمئن اور خوش تھے۔ وہ پہلا واقعہ تھا جب سب سے چھوٹی بہن باتھ روم میں نہا رہی تھی۔ اس کے جسم اور منہ پر صابن لگا تھا کہ پانی اچانک سے چلا گیا۔ اس نے دروازے سے امی کو آواز دی۔ امی دوڑتی ہوئی گئیں۔ انہوں نے کہا، کہیں سے کوئی وال بند ہو گیا ہوگا، ورنہ پانی تو ہر نلکے سے آ رہا ہے۔ بہرحال امی نے اسے بالٹی میں بھر کر پانی دیا
وہ نہا کر نکلی تو امی نے باتھ روم کے نلکوں کا جائزہ لیا۔ جوں ہی نلکا کھولا، پانی بڑی تیزی سے آنے لگا۔